بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ امانامہ آپ کے جنوری شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا ٹاپک ہے آرائش حسن کے لیے سادہ نسخے۔ ٹاپک پڑھنے سے پہلے ایک گزارش کروں گی کہ میں شارٹس بھی اپلوڈ کر رہی ہوں، تو مہربانی کر کے وہ بھی زیادہ سے زیادہ دیکھیے۔ اس میں شارٹ طریقے سے بہت ساری فائدہ مند چیزیں جو اپکری والوں کی طرف سے ہیں وہ میں بتاتی ہوں، تو وہ ضرور دیکھا کریں اور اس کو لائک بھی کیا کریں۔ آج کا ٹاپک پہ طرف چلتے ہیں۔ آرائش حسن کے لیے سادہ نسخے کیا ہیں؟ تازہ نیم گرم دودھ سے ہاتھ منہ دھوئے چہرے سے رنگت نکھر آتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک پلیٹ میں دودھ ڈال کر روئی یا اسپنج کی مدد سے دودھ چہرے کو پر ملے۔ 15 منٹ بعد تازہ ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ دودھ چہرے کے لیے بہترین ٹونک ہے۔ اگر چہرے کی جلد خشک ہو تو بلائی کا استعمال کریں۔ ٹھنڈی بلائی کا مساج چہرے کی جلد کی قدرتی چمک خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جلد کو ملائم اور صاف ستھرا رکھنے کے لیے ٹھنڈی بلائی کا مساج چہرے کا داغ دھبے کو پاک کرتا ہے۔ گلیسرین اولیمو کا رس ہم وزن ملا کر لگانے سے چہرے کے جلد کی قدرتی چمک خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جلد کو ملائم اور صاف ستھرا کرنے کے لیے ابلتے ہوئے پانی میں بیسن ملا کر اسے ٹھنڈا ہونے دیں، پھر اسے ہاتھ منہ پاؤں صاف کر لیں۔ اس سے جلد ملائم اور صاف ہو جاتی ہے۔ سنترے کے چھلکوں کو سکھا کر باریک پیس لیں۔ سفوف کو پانی میں حل کر کے چہرے پر ملیں۔ سفوف سے چہرے کے داغ دھبے اور پھنسیاں دور ہو جائیں گی۔ مہاسوں کو دور کرنے کے لیے مسور کی دال اپٹن گائے کے دودھ میں ملا کر دن میں 2 بار لگانا بہت مفید ہے۔ اس سے نہ صرف مہاسے دور ہوتے ہیں بلکہ چہرے کی رونق بھی بڑھتی ہے۔ روغن زیتون اور روغن کدو ہم وزن لگانے سے چہرے پر دانوں اور مساموں کی وجہ سے پڑنے والے گڑھے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ روغن چہرے پر چیچک کے داغوں کو بھی دور کرتا ہے۔ اس کو مسلسل 6 ماہ استعمال کرنے سے بہترین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ایک انڈا لے کر پھینٹیں، چہرے اور گردن پر اس کا ماسک لگائیں، 20 منٹ تک بالکل آرام سے لیٹ جائیں، بعد میں تازہ پانی سے دھو لیں۔ اس ماسک سے چہرے کی تازگی اود آئے گی کیونکہ انڈے کی سفیدی بہترین کلینزر ہے۔ کھیرے کا رس جلد کے لیے بہترین چیز ہے۔ کھیرے کے رس میں تھوڑا سا دودھ ملا کر ٹونک کو چہرے پر لگائیں تو جلد ملائم اور صاف ہو جاتی ہے۔ کھیرے کے کاشوں سے چہرہ صاف اور ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ اس کے ٹونک کو چہرے اور دھوپ کی تمازت سے محفوظ رکھتا ہے۔ آلو چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ آلو کے قطلوں سے چہروں کو صاف کرنے سے چہرے کی جھریاں دور ہوتی ہیں۔ گوبھی میں ایسے وٹامن موجود ہیں چہرے کی جلد کے لیے ٹونک کا کام دیتے ہیں۔ گوبھی کو تھوڑے پانی میں ابال لیں، پھر اس کو پانی کو ٹھنڈا کر کے ایک شیشی میں محفوظ کر لیں۔ اس ٹونک کو چہرے کی جلد کے لیے استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے چھائیاں اور جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دہی بھی ایک قدرتی کلینزر ہے اور روغنی اور کٹی پھٹی جلد کے لیے اس کا لیپ بہت مفید ہے۔ سنترے کے چھلکوں کا سفود دودھ میں شامل کر کے لگانے سے جلد نکھار آ جاتا ہے۔ اگر چہرے کو مسامات کھلے ہوں گے تو ٹماٹر کا گودا دہی میں ملا لیں اور چہرے پر لیپ کریں۔ سوکھنے پر چہرہ صاف کر لیں، یہ الہی مسامات کو بند کرتی ہے۔ کھیرے کے رس میں نصف چمچ گلیسرین اور اتنا ہی عرق گلاب ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ روئی کے ساتھ اس امیزے کو چہرے پر لگائیں۔ اس کے استعمال سے دھوپ کے داغ دھبوں سے نجات ملتی ہے، سانولی رنگت نکھر آتی ہے۔ مچھلی کا تیل چہرے کی جھریوں اور داغ دھبوں کو دور کرتا ہے۔ اس کے دھوپ سے ساملاہٹ بھی دور ہوتی ہے۔ ملتانی مٹی کے باریک سفود دودھ میں ملا کر چہرے اور گردن پر نصف گھنٹے تک لگا رہنے دیں، چہرے کی جلد تقویت اور توانائی ملتی ہے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے ایک بہترین گھریلو نسخہ بادام اور خشخاش کو ہم وزن لے کر ذرا سے پانی میں اتنی دیر تک رکھیں کہ وہ آسانی سے پیسا جا سکے۔ رات کو اس کا لیپ پورے چہرے پر لگائیں، صبح منہ دھو لیں۔ خشک اور کھردری جلد کے لیے سنترے کا گودا الگ کر کے چھلکے کو سکھا لیں اور چھلکا خشک ہو جائے تو اسے باریک پیس کر سفوف بنا لیں۔ اس سفوف کو ہم وزن بیسن میں ملا لیں اور تھوڑی سی ہلدی بھی ملا لیں۔ اس میں چنبیلی کا تیل ڈال کر اپٹن بنا لیں اور رات کو سونے سے پہلے چہرے پہ ملیں۔ یہ تھے چہرے کے لیے بتائے گئے کچھ ٹوٹکے۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے ہر موسم سرما میں زندہ ہو جانے والے جوڑ کا درد کا خاتمہ۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ آج سے 5 سال پہلے میرا موٹر سائیکل پر ایکسیڈنٹ ہوا جس سے میرے پاؤں پہ سخت چوٹ آئی۔ میں نے ڈاکٹر کے مشوروں پر جب ایکسرے کروایا تو معلوم ہوا کہ پاؤں کی ہڈی بری طرح متاثر ہوئی ہے، جسے ٹھیک کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا آپریشن کرنا پڑے گا۔ میں نے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس پر اپنے پاؤں کا آپریشن کروا لیا۔ اس آپریشن کے چند ہفتوں بعد میرا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا، میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، لیکن جب میں زیادہ پیدل چلتا یا بند جوتے پہنتا تو مجھے دوبارہ تکلیف محسوس ہوتی، جس کے لیے مجھے پین کلر کے ادویات کا استعمال کرنا پڑتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ درد ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد علاج کروایا، درد کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا، مگر جب بھی موسم آتا درد دوبارہ زندہ ہو جاتا، میرا تکلیف سے برا حال رہتا۔ میں نے اپنے درد کو علاج کروانے کے لیے مختلف جراحوں کو چیک کروایا جنہوں نے تیل کی مالش کے بعد پٹیاں کی، مگر ان سے بھی صرف عارضی طور پر فاقہ ہوا۔ ایک دن میں اپنے بھائی کو جو دوسرے شہر میں مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے ریلوے اسٹیشن گیا
وہاں کسی نے مجھے عبقری رسالہ تھما دیا، ٹرین بھی لیٹ تھی، اس لیے میں رسالے کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ان میں موجود مختلف طبی اور روحانی مضامین تھے، مگر کہیں بھی مجھے میرے مذہب سے متعلق کوئی دوا یا ٹوٹکا نہیں مل رہا تھا۔ میں نے کچھ صفحات کو پلٹا، ایک طرف پہ عبقری زرقوانی نقرائی کے متعلق پڑھا۔ میں نے ادویات کی بکنگ والی نمبر پر کال کر کے دوا منگوا لی۔ اس دوا نے اپنا اثر دکھایا، 3 دن میں مجھے کافی فاقہ محسوس ہوا، درد کم ہونا شروع ہو گیا، مجھے سردی بہت لگتی تھی وہ کم ہو گئی، چہرے کی رنگت پیلی زرد تھی وہ سرخ ہونا شروع ہو گئی، بھوک لگتی تھی، سارا دن چلنے پھرنے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ مزید میرے ازواجی معاملات بھی بہت خراب تھے، جس کی وجہ سے گھر جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا، مگر اس دوا نے تو ایسا کمال کیا کہ اب الحمدللہ حقوق بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہوں۔ پورا سال ہو چکا ہے، ایک سردی کا سیزن گزرا ہے، مجھے دوبارہ پاؤں کا درد نہ ہوا، مجھے دیگر مسائل دوبارہ نہ ہوئے جن کی وجہ سے میں پریشان تھا۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ سردی کی شدت سے بچے بیمار، ہم بدحال۔ میرا چند ہفتے پہلے اپنی فیملی کے ہمراہ شمالی علاقہ جات میں سیر کے لیے جانے کا پروگرام بنا۔ ہمارا یہ فیملی ٹور 10 دنوں کا تھا، کیونکہ بچوں کے ان دنوں اسکول میں چھٹیاں تھیں، لیکن ایک ہفتہ ابھی مکمل نہ گزرا تھا کہ سردی کی وجہ سے میرے بچے سخت کھانسی نزلے کا شکار ہو گئے۔ ہمارے پاس کچھ ادویات موجود تھی جن کا استعمال کے بعد چند گھنٹوں کے لیے کچھ فرق محسوس ہوا، مگر دوبارہ پھر وہی کھانسی اور نزلہ مسئلہ شروع۔ اس سے اگلے دن میرے چھوٹے بھائی کو کھانسی اور نزلے کی وجہ سے بخار تھا، چنانچہ اسی صورتحال کے پیش نظر ہم نے واپس گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، میں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں مری میں قریب ایک عبقری دواخانے کی ایجنسی، وہاں سے آپ شفائی حیرت سرف خرید کر استعمال کروائیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں فوراً وہاں سے شفائی حیرت سرف خرید لایا، بچوں کو استعمال کروایا، ایک ہی دن میں اس سرپ نے کمال کر دیا، کھانسی اور نزلہ حیرت انگیز طور پر ختم ہو گیا۔ ناشکری سے آغاز، خودکشی پر انجام، عبرتناک سچا واقعہ۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کو سن کر انسان کانپ اٹھتا ہے۔ وہ جو لوگ اس آدمی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا قریب ہیں، وہ اب تک خداوند کریم کے خوف سے لرزہ بر اندام ہیں۔ لیکن واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، مگر حقیقت میں انسان خود مختار نہیں۔ ہم خداوند کریم کے حکم کے تابع ہیں۔ اگر ہم صحیح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا تعالیٰ کے حکم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما اصولوں پر چلنا ہوگا۔ سرتابی کی گنجائش نہیں۔ ابھی نہ گزشتہ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ گزرا، انسان روزے سے ہوتا ہے، تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود مقررہ سے پہلے نہیں کھا سکتا، اسے ثابت ہوا ہم کسی کے تابع ہیں۔ عبد کا مطلب ہی غلام کے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی کے تمام معاملہ خداوند کریم کے حکم کے بغیر پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ ہوا ایسا کہ یہاں بنو میں ایک طالب علم تھا جس کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا، جو کہ میڈیکل فائنل کا طالب علم تھا، بہت غریب تھا، ماں باپ مزدوری کر کے اس کے تعلیمی خراجات پورے کرتے تھے۔ فائنل امتحان ہوا تو محلے کے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا امتحان کیسا ہوا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں نے پرچے بہت اچھے کیے، اچھی پوزیشن آئے گی۔ لوگوں نے خوش ہو کر کہا چلو اچھا ہے، اللہ تمہارے والدین کی سن لے، اب اچھے دن آ جائیں گے، آپ پر خدا کی خاص مہربانی و کرم ہو۔ اس لڑکے کی زبان سے بجائے خدا کے شکرانے کے الفاظ کے کفر کا کلمہ نکل گیا۔ کہا اس میں خدا کی کیا مہربانی، یہ تو میری محنت کا پھل ہے، توبہ استغفار۔ لوگوں نے کہا بھائی ایسا مت کو، خدا کی گرفت میں آ جاؤ گے، لیکن اس نے اپنے الفاظ بار بار دہرائے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت غضب میں بدل کے نتیجہ آیا تو لڑکا 2 پرچوں میں فیل ہو گیا۔ اس غم میں اس کا باپ چل بسا، بار بار امتحان دینے پہ بھی پاس نہ کر سکے۔ اسی غم میں والدہ صاحبہ بھی چل بسی، مکان بھی فروخت ہو گیا، آخر وہ ایک میڈیکل کی دکان پر 800 روپے ملازم ہو گیا۔ دکان پر اس کی ڈیوٹی صبح 7 بجے سے لے کر شام 10 بجے تک تھی، سخت ذہنی کرب کا شکار ہو گیا۔ آخر 1 ماہ بعد نے دکان سے خواب آور دوائی چوری کر کے کھا لی اور خودکشی کر لی۔ دیکھیے اللہ سے غرور نے اسے کس حد تک پہنچا دیا، موت آئی تو حرام کی۔ ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ تو بہت سبق آموز تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے میڈیکل کے طالب علم آب حیات پی لیجیے۔ حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ عبقری میرا پسندیدہ رسالہ ہے، اس میں ہر طرح کی دینی اور دنیاوی معلومات ملتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل میں بہت زیادہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے، اتنی زیادہ پڑھائی اور ذہن کی کپائی میں جسم کی بھرپور غذائیت ضرورت ہوتی ہے۔ میں ہاسٹل میں رہتی ہوں، کھانا جتنا بھی اچھا ہو گھر جیسا نہیں ہوتا، ان میں بھرپور غذائیت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے رسالے پر تندرستی ٹونک کے بارے میں پڑھا، مجھے احساس ہوا کہ ہاسٹل میں رہتے ہوئے مجھے جیسے ٹونک کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے فون پر اپنا آرڈر بک کروایا، ہاسٹل میں مجھے پارسل مل گیا۔ میں نے روزانہ پانی سے یہ ٹونک استعمال شروع کیا، اسے پیتے ہی طبیعت ایک فرحت محسوس کرتی، جسم میں بھرپور انرجی محسوس ہوتی، پڑھائی کرتے ہوئے تھکتی یا اکتاتی نہیں، پڑھائی میں میرا اسٹیمنا بڑھ گیا۔ اس ٹونک سے میری مجموعی صحت بہتری ہوئی، آنکھوں کے چال کے تھے جو بہت کم ہو گئے تھے، چہرے پر نکھار اور سرخی آ کے پورے جسم میں ایک نکھار پیدا ہو گیا۔ اس سے پہلے چہرہ مرجھایا ایسا لگتا تھا، اور میرے لیے تو یہ ٹونک آب حیات ثابت ہوا۔
جی یہ چند ٹاپک تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. امید کرتی ہوں فائدہ مند ہوں گے. صدقہ جاری کر پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے, وہ بھی سبق آموز چیزیں ان سے لے سکیں عبقری رسالے سے, اور پڑھنے والے جو ہیں اپنی رہنمائی بھی کر سکیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور دعاؤں میں یاد رکھیے, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اب تک کے لیے اجازت ہے, اللہ حافظ.